الذین قال لهم الناس ان الناس، بس منظر میں وہ رکھ لیجیے غزوہ حمراء الاسد، کہ اس وقت جب بعض لوگوں نے بعض لوگوں سے کہا قد جمعوا لکم فخشوہم فزادہم ایمانا، دیکھو تمہارے خلاف لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، ڈر جاؤ، تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ اور انہوں نے کہا، یعنی صحابہ نے، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہت ہی بہترین وکیل ہے وہ ہمارے واسطے، بڑا ہی بہترین کارساز ہے۔ یہ بعین ہی وہ واقعہ ہے جو ابو سفیان کے ساتھ پیش آیا، یعنی جب ابو سفیان پلٹا نا جی، تو اسے معلوم ہوا اللہ کے رسول بھی نکل چکے ہیں، اب یہ بھی زخموں سے چور تھے، ان کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن یہ لوگ واپس پلٹنا نہیں چاہ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اچھا کیا کریں، تو ایک قافلہ مدینہ جا رہا تھا، ان لوگوں کو بلائے، وہ نہ مسلمان تھے نہ کافر تھے، بس ان کا ایک کام تھا، بزنس کے حساب سے جا رہے تھے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو کچھ پیسہ ہم دیتے ہیں تمہیں، تمہارا ایک کام کرنا ہے ہمارا، صرف کیا کرنا ہے؟ کہا کہ تم جا رہے ہو جس راستے پر، تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ملے گا، تو وہاں کیا کرنا ہے، آپ صرف اتنا بولنا ہے کہ ابو سفیان کا لشکر بڑا زبردست اکٹھا ہوا ہے اور بہت بڑا جمع کر کے مجمع لے کر تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ گویا کہ کیا ہے یہ، ہاں ذہنی طور پر ماحول بنا، حالانکہ وہ واپس جا رہا تھا، جنگ کرنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن کیا کیا کہ اجرت دے کر یہ قافلے کو بھیج دیا جو جا رہا تھا مدینے کی طرف، کہ اگر صحابہ کا لشکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر مل جائے تو کہہ دینا بہت بڑے لوگ جمع ہوئے ہیں، بہت کثیر تعداد میں جمع ہوئے اور تم پر حملہ ہونے والا ہے۔ اچھا یہ تو کہہ کے پلٹ کے مکے کی طرف چل دیا۔ اب یہ قافلہ جو جا رہا تھا نا جی، وہ قافلہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آ رہے تھے مدینے سے، ان سے ملاقات ہو گئی۔ اب انہوں نے پیسہ بھی لیا ہوا تھا باقاعدہ، اسی واسطے کہتا ہے کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، لوگوں میں سے بعض لوگوں کو کہا قد جمعوا لكم، دیکھو کفار بہت بڑی تعداد میں جمع ہو گئے ہیں، فخشوہم، ڈر جاؤ۔ تو ہوا کیا، الٹا اثر ہوا، فزادہم ایمانا، صحابہ کا ایمان اور بڑھ گیا۔ یہ ہے ایمان کی کیفیت۔ ہاں مصائب و آلام آتے ہیں تو اور مضبوط ہو جاتا ہے ایمان، تو یہ تھی وہ کیفیت جو ان کے اندر پیدا ہوئی، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا۔ اور وہ لفظ جو انہوں نے کہا اس وقت، کیا کہا، حسبنا اللہ، اللہ کافی ہے بھائی ہم کو بس، ونعم الوکیل، کیا ہی بہترین کارساز ہے، بس اس پر تکیہ کر لو۔ اللہ کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبدا، رے بدبختو سوچو، اللہ اگر کافی ہو گیا تمہارے لیے تو پھر کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے۔ اب دراصل یہ آیت ذہن میں رکھ لیجئے، قیامت تک کے لیے کبھی نہ بھولنا، اگر کوئی مصیبت کے وقت یہ پڑھ لیتا ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کہتا ہے کہ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ، پھر اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل سے وہ ایسے پلٹے، ان کو کوئی برائی بھی چھو نہیں سکتی، چھوئی نہیں ان کو کوئی برائی۔ اسی لیے علماء نے اس کے اوپر موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں، قال حسبنا اللہ ونعم الوکیل پر، اس کی عظمت پر، اس کلمے کی۔ اگر کوئی بندہ مصیبت میں یہ کہہ دے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر وہ یقین کامل سے کہتا ہے ایمان کے ساتھ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو اللہ کی گارنٹی ہے کہ اس کو برائی چھو بھی نہیں سکتی، لم یمسسہم سوء۔ کوئی حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھتا ہے تو اللہ گارنٹی دیتا ہے کہ اس کو برائی چھو بھی نہیں سکتی۔ واتبعوا رضوان اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالی کے رضوان اور اس کی مرضی کی اتباع کرتے ہوئے واپس پلٹے، ان کو کوئی برائی چھو بھی نہیں، ایک جنگ بھی نہیں ہوئی، ایک تلوار بھی نہیں لگی، ایک خراش بھی نہیں آئی، ایک زخم بھی نہیں ہوا، ایک پھنسی ایک پھوڑا بھی نہیں آیا، تمام کے تمام صحابہ بے صحت و عافیت مدینہ آ گئے۔ آج بھی یاد رکھو، عمل کر کے دکھاؤ، حسبنا اللہ پڑھو، کوئی برائی چھو بھی نہیں سکتی، تمہیں رب کی گارنٹی ہے۔ اسی واسطے اسلاف کا قول ہے کہ تم بھی کیسے مسلمان ہو، اللہ کہتا ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جو پڑھ لیتے ہیں ان کو برائی چھوتی بھی نہیں ہے، اور تم کیا ہے سمجھتے ہو کہ برائیاں مصیبتیں تم پر آ جائیں گی، تم کیسے ایمان والے ہو؟ رب تو کہتا ہے کہ ان کو برائیاں چھوتی بھی نہیں، لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ، یہ اللہ کی رضا کے لیے پلٹ کے آ گئے، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے اتباع کرتے ہوئے آئے۔ واللہ ذو فضل عظیم، کہ اللہ تبارک و تعالی بڑا فضل والا ہے اور بڑا ہی کیا ہے عظیم ہے۔